وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأولياء الذين هم مفاتيح الرحمة وأصحاب القرب. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم على ذكر قال منها أمرت ويسلم تسليما. النبي صلى الله عليه وسلم أو بمرض الطعام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعدي نبي وكان عمر رواه الترمذي قال عليه الصلاة والسلام. والرقاء محترم اللہ جل جلالہ وعظم قرآن پانچواں سورۃ النساء آیت نمبر 65 میں ارشاد فرماتے ہیں فلا وربک تیرے رب کی قسم لا یؤمنون یہ لوگ ایمان والے ہوئی سچی مسلمان نہیں ہیں حتی یحکموک فیما شجر بینہم یہاں تک کہ آپ کو حکم جج تسلیم نہ کر لیں اپنے آپس میں اختلافات میں. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت پھر اپنے دل میں کسی قسم کی فیصلے کے بعد ذرہ برابر تنگی محسوس نہ کریں. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا آپ کے فیصلے کو سے چون چرا کے بغیر تسلیم کرنا. ترمذی شریف کی جو روایت ہے پیش کی گئی. پہلی روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے حضرت رسول اللہ آدھی والمحكم والرسول النبي الشريف الشفيع المنظر صاحب الجود والكرم أحمد المصطفى محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ألف مرة بعدد كل ذرة إنسان وفاته اللهم أعز الإسلام. اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما تقویت عطا فرما اس کی کمزوری کو دور فرما دے. ابو جہل کے شام کے ذریعے کہ وہ مسلمان ہو جائیں اب رضی اللہ ترمذی شریف کی روایت حضرت عمر بن عامر روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ سید المرسلین شفیع المذنبین رسول العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی حضرت عمر فاروق اسلام لانے کے بعد اللہ کے ہاں رتبے میں اتنے آگے بڑھ گئے فرشتوں کے سامنے اتنے پاکیزہ اور معصوم اور محبوب بن گئے کہ اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ چل گا تو ایک نبی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آباد سبھی کی کوئی نبی کو اتنا نہیں یہ سلسلہ چلتا اگر ایک نبی ہوتا جمعۃ المبارک کا دن تھا ان عمر رضی اللہ عنہ ختم الناس یوما منبر پر آ کر
اس لیے عرض کیا جا رہا ہے کہ یہ قمری سال کا آخری مہینہ ہے. اس ذی الحج میں 18 تاریخ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بے دردی سے 40 دن بھوکا پیاسا رکھ کے شہید کیا گیا. جب وہ قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے جمعے کی نماز سے پہلے شہید کر دیا. جو ذی الحج کی 18 تاریخ آتی ہے تو کائنات کا غلیظ ترین کافر آپ لوگ بہت سارے غریب ہوتے ہیں بدترین کالا کافر عید غریب مناتا ہے جس کو شیعہ کہتے ہیں. کون سی تاریخ کو عید مناتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے لیے. اتنا بڑا درجہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفید روز ہو گئی جنازہ سامنے آپ نے سلام تشریف لے آئے پیچھے ہٹنے لگ گئے. صحابہ نے کہا آپ نے جنازہ میں نہیں پڑھا. بھائی جبریل نے مجھے کہانی جبریل اخبرنی لا تصلی علیہ. جبریل ابھی آئے عرش بری سے حضرت عثمان کی فضیلت بتانے کہ جس بدبخت کا جنازہ ہے انہ کان یعذب عثمان. حضرت عثمان ابن عفان سے بہت کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے. پہلے شیعوں کا کفر چھپا ہوا تھا تقریر کرتے تھے چھپاتے تھے لیکن اب ان کے سامنے آ گئے ہیں. حضرت کہہ رہا ہوں تو صرف پتہ چلے کہ آج شاید اسی ریت میں کوئی جذبات میں آ رہے ہیں. آج کیا ہو گیا ہمارے ان کا کفر سامنے آ رہا ہے. تینوں کا بغض ان کا سامنے آ رہا ہے. آئے دن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان آپ کے جنازہ میں اس لیے جمعے میں اس سے بتایا کہ اللہ نے خنزیر بنایا. مسلسل گالیاں دیتا تو میں تیرا کیا لے گا تو زمان میں پیدا بھی نہیں ہوا. کوئی جائیداد کا کوئی زمین کا جھگڑا ایسے بکواس کرنا رکھنے دل بنا. ایک روڈ کا حضرت عثمان حضرت عمر فاروق حضرت وقت کو گالیاں دیتا تھا. حج میں جا رہا تھا گالیاں دے رہا تھا. راستے میں جام موقع ملتا تھا کیندری لگا دیتا تھا مجلس گرم کر دیتا تھا. ان کی ساتھی کہتے نہیں کرے ایسا. اللہ نے ایک رات اس کو مسخ کر دیا. صبح وہ آیا تو بندر بن گیا. اور پچھلی نمبر قصہ سنایا تھا حوالے کے ساتھ کس کتاب میں کب لکھا ہے کہاں واقعہ ہوا ہے. کئی ایسے واقعات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذی الحج کی 27 تاریخ جو کل گزر گئی آج 28 ہے کیا ہے میرے رسول 27 تاریخ کو آپ کو نماز فجر میں ایک ایرانی نے مجوسی نے فیروز ابو لؤلؤ نام اس نے نماز میں آپ کے دو بھاری تلوار سے یا نیزے سے یا گولی سے آپ کو نماز پڑھاتے ہوگا. حضور علیہ السلام کے محراب میں نماز پڑھا. مسجد نبوی میں امامت کر رہے ہیں. آپ نے خواب دیکھا یہ حملہ ہونا فتح ناسا اندر جو جگہ کوئی تصویر ہے پہنا تصویر جو ہے قرآن حدیث کا یاد ہے اس میں آداب ہوتے ہیں. گرمی سب کو لگتی ہے لیکن میرے دوست جس تک جو ہوگا نا وہ پورا کرتا ہے. جتنے رسپانس آئیں گے رسپیکٹ کریں گے قرآن حدیث کا ضرور ہمارے دل میں آئے گا. اور جتنی بیزاری کریں گے تو ہم تو ہو جائیں گے. یہ ڈانٹنا نہیں ہے کہ بانٹنا ہے. یہ کیا ہے کمی کی ضروری ہے ورنہ آپ بھی لیٹ جائے گا تھوڑی دیر میں. آپ بیان کرتے رہے لیٹے لیٹے سکتے جلدی ہو جائے گی اور بھی نقصان ہے. اس لیے پہلے سے بات کرنا ضروری ہے. کہ یہ ڈانٹنا نہیں یہ بانٹنا ہے یہ ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہمارے بچے بھی دین کی تربیت اور دین کا قرآن حدیث کا کیا کریں
کیا کریں؟ ادب بے ادب جنت میں رتبہ پڑا ان کی رائے کو ہو گیا میں نے خواب دیکھا اس کے بنا اتنا دیگر اکمل ایک سرخ نقل علی نہ کرتا اور میرے سینے پر بیٹھا تھا وہ حملہ کرتا روٹی اس میں ٹھوکے ماری اور میرا جسم نہان میں نے کس سے پوچھو تو میں نے دیکھا سب سے بڑی صحابیہ اسماء بنت عمیس آپ نے سلام کی شان بیان کرا محدث تو اسماء بنت عمیس اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کی خدمت میں پہنچا اور میں نے بیان کیا سن کے تھوڑی دیر گردن جھکائی پھر مجھے بتایا کہ بھتیجے اس کی تعبیر یہ ہے کہ ایقلنی رجل من العاجب ایک مجوسی عجبی آدمی تمہیں کیا کرے گا یہ آپ نے سنوں میں آتا ہے پھر ہفتہ گزرا تمہیں کہتے ہیں ہفتہ اتوار پیر ویکن کچھ آپ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے امام تھے سب درست کرواتے تھے سب درست کروائی اللہ اکبر کہا ابھی سنا پڑھ رہے تھے کہ وہ سردی کا زمانہ تھا کمبل پہ لوگ لکھتے ہوئے تھے جیسے شان اندر کا اندر جسے کیا کر دیا میرے بھائی اور یہ ناک کے نیچے اس نے ایسا حملہ کیا کہ وہ زخم بڑا کالی تھا گہرا تھا تو حکم کھول ہو گئے اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑا اسی وقت حضرت عبدالرحمن بن عوف پیچھے کھڑے تھے ان کو آگے کر دیا اور اسی حالت میں نماز شروع ہوئی وہ بندہ تھا اور بھیجا ہوا تھا مجوسی کا تو جب حضرت کی پہلی تعلیم ہوتی ہے تو یہی شیعہ یکم حضرت یہ فیروز ابو نور مجوسی کی اذان پہ میلہ لگاتے ہیں اور مجمع لگاتے ہیں خوشی کا اظہار کرتے ہیں اس کا جس کو شریف کے نام اللہ آئے دن سن کے پوچھتا ہے ہو سکتا ہے شیعہ لڑکی سے نکاح ہو جائے شیعہ لڑکے سے نکاح ہو جائے شیعہ کے ساتھ کاروبار کریں ان کی شادی پہ جائیں ان کے گھروں پہ کھانا پینا کریں کیا خیال ہے یہ جائز ہوگا میرے دوستوں بھائی کیا کو دکھائیں گے ہم کل اللہ اور اس کے رسول کو کیا کو دکھائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ لوگ ہمیں گالیاں دیتے والے صحابہ کو خدا بلا کہتے ان کی شہادت کے دن عید مناتے تھے اور تم ان کی شادیوں میں ان کی خوشی میں رشتے کرتے ہو تو کیا خیال ہے ہمارا کلمہ میں ایمان محفوظ ہے نہیں بیان کرنا ضروری ہے یا ٹھنڈی ٹھنڈی باتیں کریں جیسا آپ کہیں اللہ مشورہ کرنا اچھا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام بھیجنے کے بعد پوچھا ابن عباس من قتلنی ایک نے عباس مجھے کس نے قتل کیا کیونکہ آپ کو اس کے بعد شربت پیش کیا گیا تو شربت سرخ رنگ کا تو باہر آ گیا کسی نے تو حکم ہے کسی نے تو شربت جو باہر آ گیا پھر آپ کو دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا وہ دودھ آپ نے نوش فرمایا اور وہ دودھ بھی چونکہ ناک کے نیچے زخم تھا جو پیٹ میں جاتے ہیں کھانا پینا وہ باہر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ غلام مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک غلام کا آتش پرست ایرانی کا مجوسی تھا تو ہمیں الحمدللہ الذی لم یجعلنی یتیما لاکھ شکر ہے کہ میں کسی مسلمان کے ہاتھ سے تو 27 تاریخ اندر گئی 28 اندر گئی 29 تاریخ کو ایک نوجوان ابشر یا امیر المؤمنین بشر اللہ لك
من صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابتدأ بالإسلام ثم بنيت فعدلت مشاعركم. اے امیر المؤمنین، آپ کو بڑی خوشخبری ہو کہ آپ کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس صحبت ملی. آپ ان میں شریک یاد رہے. ہر جگہ آپ علیہ السلام فرماتے انا ابھی بکر و عمر. میں تھا، میرے ساتھ ابو بکر تھے اور حضرت پھر فرمایا انا ابو بکر و عمر. میں تھا، ابو بکر. ایک دفعہ احد کا جو پہاڑ ہے علیہ السلام اس میں جبل الرحمن، وہ ایک بنا بنا ایک وہ بہت کا جو پہاڑ ہے نا، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. ہلنے لگا. فرمایا اس نے جبل، اے جبل محبت کو بولا تجھے پتہ نہیں انک علیک نبی و صدیق و شہیدان. ان پر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہے. دو شہید کون ہے؟ حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. کتنی آپ فرماتے ہیں اور آج صحابہ سے اتنا قوت ظاہر. چپ ہو جاؤ، ذرا بھی جواب تو کیا چپ رہنا چاہیے؟ آئیے ذاتی میں احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں. رأيت الذين يسبون أصحابي يقولون لعنة الله على شركم. سنن العربی کی روایت ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا جب بھی کوئی آدمی کسی بھی جگہ، کوئی بھی ہو، کوئی جگہ ہو، انفرادی ہو اجتماعی ہو، مجلس میں کہیں آپ کا سب بیٹھا ہو بات کر رہا اور صحابہ کے خلاف کچھ بولے تو فوراً بولو لعنت اللہ. لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہو علی شرکم، تمہاری شرارت. کون کہتے انشاءاللہ جب ایک چاول کا دانا
دانا ہے، ایک گندم کا دانا ہے، ایک پانی کی بوند ہے، کوئی مجھے آپ کو مار سکتا؟ بولو بھائی، نہیں مار سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، لیکن حکم پورا کریں گے تو اللہ رسول کے نزدیک مسلمان کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس آدمی سے، اس نوجوان سے جس نے آپ کو خوشخبری سنائی، پھر حضور علیہ السلام نے آپ کو صحبت ملی، پھر آپ خلیفہ بنے، عدل کا آپ نے عدل و انصاف سے کام لیا اور اللہ رب العزت آپ کو شہادت عطا کر رہا ہے، فلما ادبر، لیکن اللہ کا حکم امر بالمعروف نہی عن المنکر کیسے کر رہے ہیں؟ نہیں عن المنکر کر رہے ہیں، امر بالمعروف نہیں عن المنکر کس کو کہتے ہیں میرے دوستوں؟ اے بھائی اس کو کہتے ہیں کوئی برائی دیکھے تو اس کو روکنا، نہیں عن المنکر کس کو کہتے ہیں؟ کوئی برائی دیکھے تو اس کو، یہ بڑی بات ہے، آپ سمجھدار ہے، گریجویٹ ہے، ماسٹر ہے، پوسٹ میٹرک تو سب نے کیا ہوگا، کیا ضرورت ہے؟ آئیے سمجھ رہے حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، مسلمان کے لیے کیا حکم ہے؟ ہماری مسلم کی روایت ہے، جو ان میں کوئی ناجائز کام دیکھے، گناہ دیکھے، گناہ کو ختم کر لے، تو ساتھی پہ کیا پکڑ لے بھائی؟ ہاتھ پکڑ لے، ہاتھ پکڑنے ہاتھ چھوڑ دے گا، کمل کا بھی اثر ہوتا ہے، بھلے لسان ہی، اگر ہاتھ نہیں پکڑ سکتا تو کس سے منع کرے؟ کون کرے گا انشاءاللہ؟ ہمارے یہاں گناہ میں کوئی نہیں کرتا نا، کوئی گناہ کرتا ہے؟ بولو بھائی، تو کون کہتے ہیں انشاءاللہ روکیں گے؟ لیکن وہ بہت خطرناک آدمی حضرت عشق کے ساتھ رہتا ہے، پھر ہمارے چاہے منگوا دے گا، تو پھر کل میں ہی گناہ کو گناہ سمجھنا اور دل سے برا سمجھنا کہ میں کتنا کمزور ہوں، میں اس کو روک نہیں سکتا۔ تو چاروں طرف گناہوں کا سیلاب ہے، یہ پسینے کا سیلاب مجھے آپ کو کیوں آ رہا ہے؟ اس کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، بولو بھائی، گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت کو راضی کرنے تو یہ حق کی کیفیت ختم ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی؟ بولو بھائی، ہو سکتی ہے۔ اللہ کو غفور رحیم، بلم کا ادبرا، جب وہ لڑکا گیا، کون سا لڑکا؟ وہی جو حضرت امیر المومنین کو خوشخبری سنانے آیا تھا، اذا ازارہ یمس الارض، تو اس کی جو لنگی تھی، پینٹ تھی، پجامہ تھا، شلوار تھی، وہ ٹخنوں سے نیچے تھی۔ فرمایا ردوا علی الفتى، حضرت عمر فاروق زخمی ہے، شہادت کے قریب ہے، اور نہی عن المنکر کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ تو امر بالمعروف تو کرنا آسان ہے، لیکن کڑوی دوا کیا ہے؟ ارے ناجائز ہے، یہ رشوت ہے۔ دیکھو یہ سمجھ کے آپ کا ایسا نہیں ہے، معاملہ آپ کا سمجھ کا ہے، یہ میٹھی دوا ہے یا کڑوی؟ کڑوی دوا ہے، تو کہتے ہیں چلے یہ بھی استعمال کریں گے انشاءاللہ۔ فرمایا کہ اس کو نوجوان کو لایا، فرمایا ارفع لقومک، اس حالت کو سے اپنا کپڑا ٹخنوں سے اوپر کر لے، اتقى لربک، تیرا رب خوش ہو جائے گا، آرام ہو جائے گا۔ تو کون کہتا ہے جس کے کپڑے شلوار پائچہ پینٹ لنگی ٹراؤزر میں کیا کیا پہنتے ہیں وہ ٹخنوں سے نیچے نیچے سے آواز دیا ہے۔ ہمارا کام کہنا ہے، عمل کی توفیق کون دے گا؟ اللہ رب العزت بھی راضی ہو جائے گا، اور تیرا کپڑا روڈ کی صفائی نہیں کرے گا۔ جب پائچے نیچے ہوتے تو بندہ جب چلتا ہے تو آپ کے پائچے جھاڑو لگاتے ہیں، غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بولو بھائی، پائچے خراب ہو رہے ہیں تو گندگی لگی ہو تو آپ کا پائچے کیا ہو جائیں گے؟ پاک ہو جائیں گے، ناپاک ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستوں، اس حال میں آپ نے نہیں کرتے۔ پھر عبداللہ بن عمر آپ کے بیٹے ہیں، کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بلایا اور میں جاؤ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، فقل لها علیک عمر السلام، آپ کو حضرت عمر فاروق سلام پیش کرتے ہیں،
اور کہتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ حضور کے قدموں میں مجھے جگہ مل جائے، نکل جائے جب ان کے قدموں کے سائے، وہی دل کی حسرت یہی آرزو، حضور علیہ السلام کے قدموں میں جگہ پاؤ۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے، بہت ٹوٹ ٹوٹ کے روئی، حضرت عمر کے غم میں کوئی تو شہید کی نماز پڑھاتے ہوئے، انہوں نے فرمایا جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن میں اپنے بھائی کو ترجیح دیتی ہوں، ٹھیک ہے وہ یہاں نفل ہو جائے تو مسئلہ ہے۔ حضرت عمر معلوم کرتے بیٹے سے کہا عمر کہنا، امیر المومنین نہیں کہنا، لا تقل امیر المومنین، اپنے امیر المومنین نہیں ہو، فإنی میت، اب میں مرنے والا ہوں۔ چنانچہ رسول اللہ جب آئے تب لیٹے ہوئے تھے، آپ جلدی سے اٹھ کے بیٹھ گئے، ماں لدئی کا جلدی بتاؤ کیا جواب ملا؟ کہا آپ نے جو فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو قبول فرمایا، الحمدللہ ما کان شیء احب الی من ذلک، اس سے اہم ترین مسئلہ میرے نزدیک نہیں تھا کہ مجھے کس کے نزدیک قبر میں جگہ مل جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے، اور سب کو بھی شرما حضور کے ہاں کہہ دیا، جب انتقال ہو جائے تو میت کو دور رکھ لینا، پھر ابا جان سے پوچھنا کہ اجازت ہے، میں نے اپنے بچے سے کہا کہ میرے چہرے کو القی علی التراب، زمین پہ ڈال دو، تکیہ ہٹا دو۔ بھائی کیا کرنا ہے حکم ہے، آپ نے تکیہ ہٹا دیا، اپنا سر زمین کی طرف کیا، مٹی رکھی، فرما ویل لی ولأمتی ان لم یغفر اللہ عز وجل، میرے لیے اور میرے والدہ کے لیے بہت برا ہو اگر رب الجلال مجھے معاف نہ کرے۔ اللہ کی آواز ہے موجود ہے، کیسی بات کرتے، آپ نے ساری زندگی دین کی خدمت، 22 لاکھ روپے میل تک اسلام کو پہنچایا، کتنے؟ 22 لاکھ روپے میل تک اسلام کو پہنچایا، پارس تک آپ نے اسلام کو پہنچایا، آدھی دنیا سے زیادہ آپ نے اسلام کو پتہ کیا، آپ نے عدل کیا، اور دنیا سے آپ ہمیشہ دور رہے، فقر و فاقے کی زندگی آپ نے گزاری، تو آپ خوش ہو گئے، فرمایا ہے عبداللہ بن عباس میں یہ چاہتا ہوں اللہ رب العزت قیامت میں نیکی کا کوئی اجر نہ دے اور گناہ کا کوئی مطالبہ نہ۔ کیا حال ہے ابھی امرے رسول اللہ کرے ہماری قبر کو قتل کرتا ہے، باپ ہے آمین، تمہیں تکینے تک کتنا خوف تھا، کتنی حدیثیں آپ علیہ السلام نے فرمائی، کتنے فضائل بتائے، عمر بن جنہ حضور نے فرما دیا کہ عمر جنتی ہے، اب تو جنت سے ہٹا سکتا ہے، اشرف مبشرہ میں لیکن آپ کو اتنا خوف، جب آپ کا وصال ہو گیا، کون سی تاریخ کو؟ یکم کی پہلی تاریخ کو، یکم کہتے پہلے کو، محرم کی پہلی تاریخ، محرم کی یہ مہینہ گزرے گا، اس کے بعد کون سا دن لگے گا بھائی؟ نیا سال شروع ہوگا، تو پہلا دن یکم محرم کو آپ کی شہادت کرے، جب آپ شہید ہو گئے، آپ کے جنازے کو پھر دے گئے، پھر دور رکھ لیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، پھر بولے لیکن میں نے پہلی اجازت دے دی تھی، تو انہوں نے شاید میں زندہ کا شرما حضور کی اجازت نہیں ہوگی، اب کا جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا پوچھ لو، انہوں نے میں نے جگہ دے دی ہے، دماغ جہاں سے آپ کے بھائی کو جگہ دیے، بے شک وہ وہاں مذکور ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہو گئی، 3 دن کے بعد حضرت عباس نے خواب دیکھا، عبداللہ عباس کے بیٹے ہیں، تو عباس کیا ہوئے ان کے والد صاحب ہوئے، والد صاحب نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہیں تو وجدت یا امیر المومنین، ربت آپ کے رب الجلال کو کیسا پایا؟ تو وجدت رب الرحیمہ، رب الجلال نے بہت مہربانی کی، جنت کا فیصلہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے، 70
27 سال کی عمر میں آپ اسلام لائے، دیکھو کتنی دیر سے لائے اور ترقی کی، اپنے آپ کو کھپایا، کتنے آگے بڑھ گئے۔ آپ سے پہلے 40 مرد 11 عورتیں مسلمان ہیں، کتنے بھائی؟ 40 مرد 11 عورتیں مسلمان ہیں۔ آپ نے اتنی محنت کی کہ آپ کا نمبر دوسرا ہے، اس کا نمبر تو جو بھی اسلام میں شریعت میں چلنے میں محنت کرے گا اللہ کرے اس کو پیچھے نہیں کرے، اللہ پاک اس کو آگے بڑھائیں گے۔ لیکن بات نمبر کیا لگتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، جو ڈھونڈے گا تو پائے گا، جو کب تک دیر لگائے گا، کچھ بیٹے ہاتھ نہ آئے گا، پھر آخر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت یہ بتلا رہی ہے، اللہ رسول کا جو حکم ہو اس سے آگے اور کوئی بات نہیں چلے گی۔ تو کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ شریعت کی تابعداری کریں گے، شہادت کا دفاع کریں گے انشاءاللہ، قرآن و سنت کا دفاع کریں گے، ختم نبوت کی چوکیداری کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ